اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قسم الحدیث الی اربعۃ اقسام الصحیح والموثق والحسن والضعیف. بات ہماری جو ہے وہ ایک نئی فصل میں جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آج جو ہے وہ ہم خود احادیث کی تقسیمات پڑھیں گے خبر کی. البتہ یہ ہے کہ ایک بات جو اس میں قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، کہ اس کو انہوں نے خود ذکر بھی کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی تقسیم ہے، حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں معلوم ہے، تو یہاں پر مراد جو ہے یہاں سے یہ تقسیم، اس تقسیم میں ہے نا خبر متواتر یا پھر وہ خبر، وہ حدیث کہ جس کی وثاقت کے اوپر ہے نا، جس کی جو موجب علم ہے، جو وہ خبر کہ جو موجب علم ہوا کرتی ہے، جیسے خبر متواتر ہے، یا پھر جو ہے وہ کوئی ایسی خبر کہ جس کے اوپر جو کیا ہے قرینہ قائم ہو کہ مثلا یقیناً معصوم نے یہ فرمایا ہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے وہ یقیناً حجت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو تقسیم ہے چار، یہ خبر متواتر وغیرہ کی نہیں ہے. یہ خبر متواتر یا اس خبر کی کہ جو مفید علم ہے اور جس کے علم ہونے کے اوپر قرینہ قائم ہو گیا، یہ اس کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے علاوہ کی تقسیمات ہیں. وہ اس میں شامل نہیں ہے. نہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو یقیناً مطلب وہ موجب علم ہے، یہ سب جو ہے نا وہ موجب ظن ہے. تو یہ تقسیم من باب ظن ہے یہ. ہاں، یعنی وہ کہ یعنی اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ معصوم کا قول نہیں ہے. خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر زمانے میں خبر متواتر، ہر زمانے میں جس حدیث کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں، اتنے کثیر تعداد میں لوگ ہوں کہ ان کا کذب کے اوپر جمع ہونا محال ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے آج کیا، جس طرح میں آپ کو بتاؤں آج کے حوالے سے کیا ہے کہ مثلا اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے فلسطین کے اوپر. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مشہور ہے، یعنی کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے. نہیں بات انشاءاللہ جی. تو اس طرح کی خبروں کہتے ہیں کیا کہ اور یہ صرف کسی ایک زمانے میں نہیں کہ جب سے اس حدیث کو یہ حدیث فرمائی گئی ہے اس زمانے سے لے کر ہر زمانے میں، ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خبر جو کیا ہو جھوٹی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے لوگ کذب پر افترا نہیں کر سکتے. آپ 2 4 5 لوگوں کو ہو سکتا ہے، 10 لوگوں کو، ایک محلے والوں کو جمع کر سکتے ہیں، پیسے ویسے کھلا سکتے ہیں، مگر یہ کہ یعنی پورے شہر، پورے لوگ، مطلب پورا عالم اسلام جو ہے کیا ہے کذب پر جمع ہو جائے. جی، تو حدیث متواتر کی مثال کیا ہے؟ حدیث غدیر ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ہاں، اور آپ کو ایک وہ یہ متواتر ہے. اچھا، یہ سلسلۃ الذہب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ ائمہ معصومین صاحب کا ہے. لیکن خبر متواتر کہتے ہیں 20,000 سے زیادہ لوگ تھے. اچھا، ایسا نہیں جو نہیں سمجھ رہے ہیں 20 تک ٹھیک ہے، اس سے نہیں تھے. ہاں، یہ شاید اس کی مثال نہ ہو، بلکہ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں نا کہ حدیث متواتر کی کچھ مثال بھی نہیں ہے، سوائے ایک مثال دیتے ہیں عام طور سے. وہ جو ایک روایت نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جو اس کے ہاتھ سے بھی صحیح و سالم رہیں اور اس کی زبان سے بھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متواتر ہے. تو یہ مطلب وہ ہے، میرے خیال سے یہ مثال شاید نہیں، لیکن حدیث غدیر کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ بعض مثال اس میں کتابوں میں یہ بات ہے، اور وہ تو اس میں کوئی دو رائے ہے بھی نہیں. مثلا ایک زمانہ ہے، جیسے یہ 50 سال کا زمانہ ہے، اس زمانے میں 20,000 لوگوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا 50 سال. اگلا 50 سال آئے گا تو کم سے کم ہزاروں لوگ نقل کریں. یہ مطلب اب ظاہر سی بات ہے، اس سے مراد یعنی ہم لوگ کا زمانہ نہیں ہے، کم سے کم شیخ طوسی ان سے مافوق ہو جائے. ایک اور چیز، پہلے والے درس کے مطابق شیخ قوت الاجازہ جو تھا، نقل حدیث کی جو اجازت دیتے تھے، تو اس زمانے میں تو ضرورت نہیں ہے. اس زمانے میں نہیں ہے، صحیح بات. اس زمانے میں حالانکہ وہ یعنی وہ دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، شیخ قوت الاجازہ نہیں کہتے، نقل روایت. ہاں، یہ کہ ضرورت نہیں، مطلب سمجھے نہیں ہوں.
مثلا پہلے ایسے شیخ کل نجاشی کے بارے میں ان کے استاد نے جو ہے مثلا دے دیے شیخ نجاشی کو کہ جو تم نے تسجیل کیا یہ جو ریکارڈ ہے حدیث کا اسے تم آگے تک مجھ سے نقل کر سکتے ہو. یہ تھا شیخ وقت صحیح. تو نقل حدیث کا کہتے ہیں وہ نقل حدیث کہتے ہیں. تو ابھی جیسے میں ایک مرجع ہوں میں نقل حدیث کر دے دوں کسی کو ابھی کا تو وہی سین ہی نہیں ہے یہ سب. ہاں پہلے ابھی نجف میں ایک ہے آیت اللہ ہے انہوں نے نقل حدیث کر دیا ہے کو اور خوب فیس بک یعنی وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اجازہ نامہ جس کو کہتے ہیں. کس چیز کا حدیث کو نقل کرنا؟ نہیں یعنی یہ کہ انہوں نے مطلب ان کے زمانے کو درک کیا ہے اور انہوں نے جس سے روایت کی ہے وہ کر سکتے ہیں. روایت ہو کسی بات کو سنا ہو یا جو چیزیں آپ نے لکھی ہوں یہ سب کر سکتے ہیں. یعنی آگے چل کے یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں مرجع سے یہ بات سنی ہے. دیکھیے تو یہ حدیث کی جو ہے وہ بہرحال 4 قسمیں. تو یہاں پر یہ جو قابل غور بات ہے جو کہا جا رہا ہے قسم الحدیث الی 4 اقسام، یہاں پر مراد نہیں ہے کہ یہ حدیث سے مراد حدیث متواتر اور وہ حدیث کی جس کے جو مفید علم ہے اس کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ان کی 4 قسمیں ہیں. کون سی؟ بہت مشہور ہے. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ صحیح ہے. صحیح کس روایت کو کہتے ہیں؟ وہ ماکانہ جمیع رواتے ہی عدول امامیہ، وہ حدیث کہ جس کے تمام راوی روایت کرنے والے ایک تو شیعہ ہوں، امامی اثنا عشری ہوں اور عادل ہوں. ان شاء اللہ. اب دیکھیے اور اسی کے بلکہ بہت زیادہ آسانی ہوگی اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو 3 نمبر پہ آئیے آپ. حسن کسے کہتے ہیں؟ ماکانہ رواتہ کلہم او بعضهم من الامامیہ ولکنہم لم یعدلوا بل مدحوا فقط. ٹھیک ہے؟ کیا صحیح میں کیا ہے کہ جتنے راوی ہیں سب کے سب راوی امامی ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں اور عادل ہیں. ٹھیک ہے. اب حسن میں کیا ہے کہ شیعہ تو ہیں مگر عادل نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ عادل نہیں جس کا مطلب فاسق بھی نہیں ہے بلکہ ان کی بس مدح ہوئی ہے. لیکن سنی بھی ہے اس میں کیا مکان روایت کلہم آباد. ہاں سنی بھی ہے، شیعہ سنی اور عادل بھی ہے غیر عادل بھی ہے. جی لیکن مدح ہوئی ان کے بارے جی ہاں ان کی وہ عدالت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ مدح ہوئی ان کی. تو مدح ان کی کس چیز کے بارے میں مت کیے گی؟ یعنی وہ مطلب نقل حدیث میں اچھے تھے، آپ کو قابل بھروسہ تھے، اس طرح کے جملے کہنا. اور ثقہ تھے کہہ دینا. یہ اس سے وہ اچھا وہ اوپر کا مرحلہ ہے. موثق کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما کان رواۃہ کلہم او بعضهم من غیر الامامیہ ولکن وثقوا. ٹھیک ہے. موثق وہ کہ جس کے تمام راوی یا بعض راوی غیر امامی ہوں. دیکھیے یہاں پر شیعہ نہیں ہے، غیر امامی ہے مگر ولیکن وثقوا، لیکن غیر امامی ہوں. یعنی ان کی وثاقت بہرحال آئی ہو. وثاقت کی جیسے بھی اس سے پہلے بنی فضال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ شیعہ نہیں تھے مگر کیا ہے امام نے کہا تھا خذوا ما رووا وذروا ما روا. ٹھیک ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. ضعیف کسے کہتے ہیں؟ هو ما لم يكن واحد من الاقسام الثلاثه بان كان رواته مجهولين او قد ضعفوا. یہ سب کو مجهول پڑھنا ہے. قد ضعفوا. ٹھیک ہے. اوپر جو نے کہا تھا قسم الحدیث. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ولکنہم وثقوا، یہ سب بل مدحوا. ٹھیک ہے. ہاں سب مجهول پڑھنا ہے. ضعیف کسے کہتے ہیں؟ وہ ما لم یکن واحد من الاقسام الثلاثہ، وہ کہ جو اوپر کے 3 قسموں میں سے نہ صحیح ہو، نہ موثق ہو اور نہ ہی حسن ہو. ٹھیک ہے. تو پھر وہ سب کہاں داخل ہو جائے گا؟ ضعیف میں آ جائے گا. کیا مطلب؟ بے انکانہ بائے تفسیریہ بے انکان رواتہ مجہولین او قد ضعفوا، کہ اس کے روایت کرنے والے وہ سب کیا ہوں؟ مجہول ہوں. ہاں مجہول حال ہے، نہیں پتہ ان کے بارے میں موثق ہیں کہ نہیں ہے. او قد ضعفوا، یا پھر جو کیا ہے ضعیف. واضح انشاءاللہ. جی یہ 4 قسمیں. وقد شجب الاخباریون هذا التقسیم الرباعی. شجب کا حالانکہ لغت میں تو معنی ہوتا ہے سستی کے، ہلاک ہو جانے کے. ٹھیک ہے. مگر یہاں پر جو معنی ہے وہ وقد شجب الاخباریون یعنی کسی کام سے منصرف ہو جانا. یہ بھی میں نے دیکھا ہے لغت میں ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا. تو یہ والا روایت جو یہ والا معنی زیادہ مناسب ہے کہ اخباری جو ہیں اس قسم سے منصرف ہو گئے ہیں ان تقسیمات سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ اس کو نہیں مانتے.
ٹھیک ہے. وَأَن کرو، اور اس کا انکار کر دیا، علی اول من نسب الیہ ابتکار ذلک وهو العلامہ حلی. ہاں انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بات کی ایجاد ہے، سب سے پہلے اس کو جو ایجاد کرنے والی جو قسم حدیث کی یہ علامہ حلی نے کی ہے. ہاں لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو حدیث ہے وہ سب کی سب صحیح ہے، اور کتب اربعہ کے حوالے سے کہتے ہیں، البتہ سب کے حوالے سے نہیں. وہ سبب ان کی وجہ سنیے کہ کیوں یہ تقسیم کو نہیں مانتے. وہ سبب و انکار الاخبارین، لہٰذا تقسیم اخبارین کے ان تقسیم کے انکار کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان جمیع اخبار الکتب الاربعہ صحیحہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ کتب اربعہ کی جتنی روایتیں وہ سب کی سب صحیح ہیں. وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا بِنَظَرِهِمْ، اور ان تمام کی تمام حدیثوں کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہے بِنَظَرِهِمْ بِنَظَرِ الْأَخْبَارِيِّينَ. ٹھیک ہے. تو اخباری میں تو خود ہی ہے شیخ توسی وغیرہ سب تو اخباری علماء تھے. شیخ توسی نہیں تھے، شیخ حر عاملی تھے. حر عاملی تھے صحیح وسائل. وقد قام الحر العاملی فی وسائلہ. شیخ حر عاملی ہیں، آپ کو محدث بحرانی ہیں، ہاں محقق استرابادی ہیں، سب سے پہلے آگے جو تھے. وقد قام الحر العاملی فی وسائلہ بالتجمیع. اسی کے پہلے والے سب اخباری نہیں تھے. نہیں، یہ اخباری کا کوئی معیار یہ نہیں ہے کہ مطلب جو پہلے ہو بات اخباری، وہ اپنا نہجی الگ ہوتا ہے. وہ یعنی وہ ضروری نہیں کہ یعنی جو شیخ توسی سے پہلے وہ اخباری ہو، نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ وہ یہ سب جو اسما ہیں وہ یہ سب تھے. جیسے محقق استرابادی، آپ کو محدث بحرانی، حر عاملی، ٹھیک ہے. شیخ صدوق کے بارے میں کہا جاتا ہے بعد ان شاء اللہ. وقد قام الحر العاملی فی وسائلہ بتجمیع القرائن علی ذلک. اور حر عاملی نے دیکھے اپنی کتاب میں انہوں نے اس بات کے اوپر کہ کتب اربعہ میں جو جتنی حدیثیں وہ سب کے سب صحیح ہیں، اس کے اوپر قرینہ بھی جمع کیا ہے. یعنی یہ بات بس یوں ہی ہوا میں نہیں اڑا دی گئی کہ جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے، بلکہ اس کے اوپر قرینے انہوں نے لکھے. اور کتنے قرینے ہیں؟ صحت جمیع، یعنی اس بات کے اوپر بذالکہ کا اشارہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی کتب اربعہ ہیں وہ سب کا صحیح ہے. اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے؟ قرینہ جمع کیا. اور فکانت کتنا 22 قرینہ، 22 قرینے ہیں کہ جو اس بات کی اوپر دلالت کرتے ہیں. اگر کوئی جاننا چاہے، پڑھنا چاہے ان قرینوں کو، تو ہاں آخر وسائل میں فائدہ تسعہ، ٹھیک ہے، اس میں پڑھ سکتا ہے. وقال، ہمارے استاد کہتے تھے، ہم لوگ وہ پڑھے تھے آپ کو کلیات فی علم الرجال جعفر سبحانی کی، تو جو استاد تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی جاننا چاہے مطلب اس کے بارے میں، حدیث وغیرہ کے بارے میں، تو بہت اچھی چیز ہے یہ ہے کہ انسان وسائل الشیعہ کا مقدمہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں وہ تو ہے ہی بہت طویل، وہ تو خود سمجھ لیجیے ایک پوری کتاب ہے مقدمے میں اور اس میں. لیکن اس کو پڑھ لے گا انسان تو بہت مطلب اس میں علم ہے، بہت یعنی فائدے سے خالی نہیں ہے، بہت تاکید کی گئی. یہ ایک سوال ہے، یہ جو اخباریوں کا جو اصول ہے، یعنی جو پرنسپل ہے، وہ یہ کہ اخبار کو وہ فالو کرتا ہوا، جو چیزیں حدیث ہے حدیث سے فالو کرے گا. حدیث اور قرآن ہے، عقل و اجماع کی قائل نہیں. ٹھیک، قرآن کے بھی وہ نہیں ہے، قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے ہم نہیں اخذ کر سکتے مسائل کو جب تک معصوم جو ہے اس پر کوئی تائید نہ ہو. یہ تو سمجھ جائیں کہ شیخ صدوق کے پاس ان کے اتنا علم تھا کہ وہ تمیز دے سکے. اب جو ہے اخباری، تو ابھی تو ظاہر سی بات ہے، یہی تو سب سے بڑا رد ہے آج کے زمانے میں. اگر فرض کر لیجیے آپ ہم انکار کر دیتے ہیں مرجعیت کا اور تقلید کے، کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر عوام کرے کیا؟ لوگ جو ہے وہ چلو عربی پڑھتے تھے، ہاں آج کے عوام کیا؟ صحیح بات، عربی کا ایک لائن نہیں، یہی سب سے بڑا وہ ہے آج کا اشکال، یہی ہے اعتراض، یہی تو بات ہے. ترجمہ پڑھے گا بتائیے. اور عجیب عجیب سے استدلالات آتے ہیں، سوالات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت عجیب سے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتاؤں، کلکتے کا کیس ہے، وہ پچھلی بار 2 سال پہلے تھے، تو ایک سوال آیا تھا اس میں کہ معصوم کا قول ہے، اصول کافی مطلب وہ حوالہ بھی دیا تھا، حوالہ بھی دیکھا تو حوالہ بھی درست تھا، صحیح تھا، کہ معصوم کا قول ہے کہ فرمایا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ کبھی 30 سے کم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اس کو 29 کا چاند ہونا تھا، تو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ مثلا روزہ کھاتے ہیں اور یہ حرام کام کرتے ہیں، اور یہ مطلب مراجع کی اس سے تو بڑی گستاخی تھی اس میں. دیکھا اس میں کھول کے تو صحیح ہے، یعنی حدیث بھی تھی
کہ شہر رمضان لا ينقص، کہ ماہ رمضان جو کبھی کم نہیں ہوتا، یعنی 29 کا نہیں ہوتا، 30 کا ہی ہوتا ہے. یہ حدیث تھی، مضمون حدیث. تو اس میں کیا ہے آپ دیکھیے، تو اس فصل پہ جب وہ ہیڈنگ جا کے آپ دیکھیے تو اس میں میرے خیال سے 10 یا 12 حدیثیں ہیں اس عنوان کی، اور اس کو لکھا ہے انہوں نے باب النوادر. وہ خود یعنی شیخ کلینی لکھ رہے ہیں کہ باب النوادر، اور اس کے ضمن میں جو نادر حدیثیں ہیں ملی ہیں ان تک پہنچی ہیں ان کو ذکر، ان میں سے ایک حدیث کیا ہے یہ والی ہے نا. اور اسی کو جسٹ آپ پلٹیے تو کتاب الصوم کی بات تھی، اس میں جا کے دیکھیے تو آپ کو 22-25 حدیثیں ہیں کہ جو اس میں امام سے پوچھا گیا تو امام فرما رہے کہ یعنی روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر، روزہ تر چھوڑو تو جو ہے چاند دیکھ کر، سب اس طرح 22 حدیثیں ہیں. تو یہ بات ہے. اب آپ خود چلیے ہم اپنی باتیں رکھ لیتے ہیں، ہم خود اخباری سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کہتے ہیں بس جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. ایک طرف امام کی ہی 22-25 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک طرف باب النوادر جو لکھنے والا باب شیخ کلینی ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نوادرات میں سے ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ ابھی ہم ایک پوری جماعت آ جائے، پورے لوگ آ کر کسی بات کا انکار کریں، اور کوئی ایک آدمی آ کر جس کے بارے میں ہم کو بھروسہ بھی نہیں ہے، نہیں معلوم ہے نا، وہ آ کے کسی بار اس کو چیز کو ثابت کرے، کون مانے گا؟ آج کے دور میں ہے کوئی ماننے والا؟ نہیں مانتا ہے. تو یہ سب ہے. بس یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ انسان مطلب مطالعہ وغیرہ رکھے اور اس کے پیچھے جائے تو بہت آسانی سے حل ہو جائے گا. اس میں جو سوال لے کر آئے تھے لڑکے ایک دم پورا کود پڑے تھے، خوش ہو گئے تھے. ہاں یہ سب چیزیں ہیں بہرحال. تو پھر صرف یہ دیکھ کے انسان کو پریشانی ہونا چاہیے کہ یہ تو حدیث آ گئی ہے، کیسے اس کو جواب دیں گے. خیر کہاں پہنچے تھے؟ ہاں سنیے، ہاں اس نے نشین قرینہ 22 قرینہ انہوں نے جمع کی اس بات کے اوپر کہ جو بھی کتب اربع میں وہ سب صحیح ہے. قال قدس سرہ، ٹھیک ہے. ہاں ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسیم الحدیث الى صحیح وحسن وموثق وضعیف. ٹھیک ہے، یہاں پر کہا کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اصطلاح جدید ہے حدیث کی ہے من ذالک ضعف، کہ یہ جو اصطلاح ہے وہ ضعیف ہے. کون سی حدیث ضعیف؟ یہ جو ہاں حدیث کی تقسیم کی جو اصطلاح ہے، صحیح کسی کو کہہ دیا، کسی کو حسن کہہ دیا گیا، کسی کو موثق. ہاں الذی تجدد فی زمن العلامہ، کہ جو کہ تجدد جو کہ مطلب یعنی ایجاد میں آئی ہے یہ چیز جو کیا ہے شیخ علامہ حلی کے زمانے میں اور ان کے استاد احمد ابن طاؤس کے زمانے میں. واضح انشاءاللہ. ویاتی انشاءاللہ تعلیق بشکل مقتضی هذه الدعوہ فی الفصل الثالث. فصل ثالث میں ہم اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وہنا کا عیدت و ابحاث ترتبط بالاقسام الاربعہ للخبر نذکرها ضمن النقاط. اب یہاں پر جو ہے وہ یہ جو 4 حدیث کی قسم ذکر کی، اب اس سے متعلق کچھ بہت مفید معلومات ہیں کہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز الشہرۃ علی خلاف الخبر صحیح. دیکھیے ہم نے خبر صحیح میں کیا پڑھا کہ خبر صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی روایت کرنے والے سب کے سب شیعہ عادل ہوں. ٹھیک ہے، تو اب سنیے کوئی اگر سوال ہے ہو جائے عام طور سے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مقام پہ علماء میں اکثر آپ پڑھیں گے، اکثر نہیں مگر یہ کہیں پہ دیکھا ہے کہ آپ یہ روایت ہے اور دوسری جگہ کیا ہے یہ مطلب مجتہد کا فتویٰ ہے، روایت کے خلاف ہے. سمجھے؟ تو یہ اب اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اکثر عوام سے سوال کرتی ہے کہ بھائی ایک طرف عوام دیکھتے ہیں کہ روایت ہے، دوسری روایت کچھ کہتی ہے، مرجع کچھ کہتا ہے. تو اس کا جواب سنیے کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے کہ الشہرۃ علی خلاف الخبر صحیح. ایک فرض کر لیجئے کہ ایک خبر صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس خبر صحیح کے مقابلے میں صحیح کے خبر صحیح کچھ کہہ رہی ہے اور اس خبر صحیح کے مقابلے میں مشہور علماء جو کیا ہیں کوئی الگ فتویٰ دیتے ہیں آئے ہیں، تو کیا اس مشہور فقہا کے رائے کو معیار بنا کر ہم خبر صحیح کو ترک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ہاں کہ ایک طرف ایک خبر صحیح ہے اور دوسری طرف کیا ہے مشہور علماء ہے جن کا نظریہ خلاف ہے خبر صحیح کے. تو تب اس وقت آپ کس کو اخذ کریں گے؟ وہ یقین ہو سکتا ہے کس کو، خبر صحیح کو یا مشہور فقہا کو. سنیے گا اذا کان الخبر صحیح السند فالمعروف حجت. اگر خبر صحیح السند ہے تو مشہور کیا ہے کہ حجت ہے، وہ ہے کہ نہیں، سب کے سب شیعہ عادل ہیں تو حجت ہے. الا انه وقع الكلام في ان الشهرة الفتوائية اذا كانت على خلاف الخبر الصحيح. اختلاف دیکھیے اس میں نہیں ہے،
اگر خبر صحیح ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں کوئی قول وغیرہ نہیں ہے تو حتماً حجت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر خبر صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں شہرت فتوائیہ ہے، یعنی شہرت فتوائیہ کیا، یعنی فقہا کا جو فتویٰ ہے اس خبر صحیح کے خلاف ہے. اچھا، اور کوئی ایک دو نہیں ہے فقی، بلکہ اکثر فقہا نے ایسا کیا ہے. مشہور فقہا میں سنیے گا، اذا کان علی خلاف خبر سے فہل ذالک یسقط عن الحجیت اولا، تو کیا فقہا کا خبر صحیح کے مقابلے میں مشہور طریقے سے فتویٰ دینا اس خبر صحیح کی حجیت کو ساخط کر دیتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ سوال تھا. جواب اس کا المعروف ہو سقوط ہونے کے اعتبار، معروف یہ ہے کہ جی ہاں یہ خبر صحیح اپنی حجت سے ساخط ہو جائے گی. مگر سنیے گا الا ان سید خوئی اختار عدم السقوط بعد ان کان یوافق المشہور فی سقوط. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن سید خوئی نے کہا کہ نہیں، گرچہ فقہا مشہور فقہا جو فتویٰ دے رہے ہیں لیکن پھر بھی خبر صحیح رہے گی، اس کو جو ہم سقوطیت سے حجیت سے نہیں گرائیں گے، اس کو حجیت اپنی جگہ باقی رہے گی. بعد ان کان یوافق المشہور فی سقوط، جبکہ پہلے وہ کیا کرتے تھے، یعنی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ساخط ہو جائے گی، یہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ساخط ہو جاتی. ویمکن توجیہ السقوط بان، اب یہاں پر کہہ رہے پھر ان کی رائے کی وجاہت، یعنی کیسے آپ مطلب اس بات کی توجیہ کریں گے، ہاں، کہ ہاں سقوط کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے، کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کسی کو، ہاں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یمکن توجیہ السقوط بان طبقۃ المتقدمین من اعلامنا اذا اعرضوا عن روایہ فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها والا فلماذا اعرضوا عنها. دیکھیں متاخرین میں سے، اب یہ تو بہرحال علماء کی شان میں ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو بزرگ علماء رہے ہیں ان کو تقویٰ، پرہیزگاری اور ان کے جو مطلب عدالت، مطلب کیا کہ مطلب ایسے علماء گزرے ہیں کہ وضو کے لیے پانی نکالا کرتے تھے اور جو ہے اس کی جگہ، پانی کی جگہ جواہرات آتے تھے تو اس کو دوبارہ کنویں میں پھینک دیتے تھے. یہ مقدس اردبیلی ہے نہیں، تو ان سے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ کیا ہیں، گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے کہ جو مطلب مکروہات تک کے انجام، درس اخلاق میں شیخ بشیر نے کہا کہ بعض ایسے علماء جو مکروہات بھی انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہ قانون ہے کہ بلکہ ان کی وہ کہتے ہیں کہ مباح بھی انجام نہ دیں، کوشش کریں کہ جو بھی ہم حتیٰ بیٹھے ہوئے بھی ہیں نا، تو مطلب کیا ہے کوئی ایسا آپس میں مذاکرہ چھیڑ دیں کتاب وغیرہ میں کہ جو مستحب اس ثواب کے زمرے میں جائے، خامخواہ کہ مطلب مباح کام بھی انجام نہ دیں. اس چیز کا مطلب ان کے ذہنوں میں، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مباح کرتے نہیں تھے، مگر یہ کہ مطلب اس ذہن میں رہتا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو بہرحال مستحب کے زمرے میں چلا جائے، اس سے ثواب ہی ثواب. تو اس طرح رینج کے تھے. تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں وہی ممکن توجہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علماء کی وجہ سے جو کیا ہے خبر صحیح کو آپ ساخط کر رہے ہیں. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ بأن طبقۃ المتقدم من علامنا، ہمارے جو متقدمین کے علماء تھے ہے نا، ان کا جو طبقہ تھا اس زمانے کے، اذا اعرضوا عن روایت، کسی روایت سے اگر وہ اعراض کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، فذلک یکشف عن وجود خیر فی بعض جہاتها. تو اس کا مطلب کیا ہے، ان کا صحیح روایت کو ترک نہ کرنا یہ کوئی مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ کوئی مطلب دنیاوی مقصد اس سے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ان کو اس وقت سمجھ میں آئی ہو کہ جس کی وجہ سے اس سے اعراض کر رہے ہیں، کوئی ایسا قرینہ مل گیا ہو، کچھ چونکہ ہاں بڑا سخت دور گزرا ہے ہمشیت پہ، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا قرینہ ہو. فذلک یکشف عن وجود خلل فی بعض جہات، کسی جہت سے بہرحال کچھ کمی ضرور ان کو دکھی ہوگی. والا فلماذا اعرضوا عنها، ورنہ سوال یہ ہے کہ پھر آپ ان سے کیوں اعراض کریں گے. علماء ایک ہاتھ کر دیں چلے کوئی بات ہے، ہاں نہیں وہ بک گئے اور وہ ان کو پیسے ملے، نہیں، جبکہ مشہور علماء بک جائیں، مشہور علماء جو کیا خلاف فتویٰ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. چونکہ ہمارے علماء ویسے گزرے ہیں کہ جو مطلب کبھی ظالم کے سامنے جو سر نہیں جھکانے والے ہیں، ہے کہ نہیں. فلماذا اعرضوا عنها، انہوں نے کیوں اس سے اعراض کیا ہے. اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے خلل ان کو روایت میں. ہاں نعم یلزم اللہ یکون اعراض عنها ولید اعمال نظرہم و اجتہادہم اذ اجتہاد حجت علیہم لا علم. ہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ فقہا کا روایت سے اعراض کرنا، روایت سے کو کے مطابق فتویٰ نہ دینا، اگر وہ ان کی اجتہاد کی وجہ سے ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہا کا اجتہاد ہی ان کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے کہ نہیں.
نعم یلزم اللہ یکون اعراضہ عنہا عن الصحیحہ روایت صحیحہ کہ فقہا کا روایت صحیحہ سے اعراض کرنا ہے منہ کو موڑ لینا یہ اس وجہ سے نہ ہو ولید اعمال نظرہم کہ وہ اجتہاد کہ ان کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ یہ روایت جو کہ ہے اس سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، نہیں، از اجتہاد حجت علیہم لا علیہم، اس لیے کہ اجتہاد ان کے اوپر حجت ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ان کے مقلدین کے لیے حجت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ الا ان المشکل بعد هذا تبقى في انه كيف نحرز اعراض المتقدمین عن روایہ بعد ان كانت کلمات کثیر منهم ليست بأيدينا۔ ہاں سوال جو یہاں پر وہ ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب سے بڑی جو مشکل یہ ہے کہ الا ان المشکل بعد هذا، اس کے بعد چلیے ہم تو یہ مان لیا کہ مشہور فقہاء نے اگر اعراض کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی خلل ہے جس وجہ سے انہوں نے اعراض کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مشکل اس بات کو ثابت کرنے میں آئے گی کہ کیف نحرز اعراض المتقدمین عن روایہ، کہ ہم کس طریقے سے اعراض کریں گے، اخذ کریں گے، بیان کریں گے متقدمین کے اعراض کا بعد ان کان کلمات کثیر منہم لیس بأیدینا، جبکہ ہمارے پاس متقدمین میں سے ہے نا بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جن کے کلمات ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کی کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم کیسے یہ ثابت کریں گے کہ ہاں اس روایت صحیحہ کے مقابلے میں فلاں عالم دین نے یہ کہا، فلاں کا یہ اختیار تھا، فلاں کا یہ اختیار تھا متقدمین۔ حاضر انشاءاللہ خبر الثقہ او العادل، یہ ہے کہ المعروف بین الاعلام ان الحجہ لیس خصوصا بالعادل بل خبر الثقہ ایضا، ٹھیک ہے۔ ہاں کہہ رہے کہ دیکھیے یہ ابھی سے پہلے ہم نے وہ کہا کہ خبر صحیح کسے کہتے ہیں، وہ کہ جس کی روایت کرنے والے سب کے سب جو کیا ہوں امامی عادل۔ ثقہ کا ذکر نہیں لیکن کہ ثقہ ہو یا نہ ہو، ثقہ میں خبر ثقہ میں ہے نہیں، جیسے صحیح میں جیسے امامی مان لیا ٹھیک ہے، عادل بھی ہو، ثقہ ہو نہ ہو لیکن پھر بھی صحیح ہے، نہیں تو عدالت کا درجہ جو ہے وہ ثقہ سے بڑا ہے، صحیح یہ مرتبہ بلا ہے، بڑا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عادل ہے وہ یقیناً موثق ہوگا، لیکن جو موثق ہے وہ عادل ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب سنیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حجیت ہے، حجیت فقط خبر عادل کی نہیں ہے، بلکہ علماء کے دن مشہور ہے کہ حجیت جو ہے کیا ہے خبر ثقہ کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی موثق آدمی خبر دیتا ہے تو اس کی روایت جو کیا ہے اس کا وہ خبر دینا یہ حجت ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے ہم اکثر پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو سب سے بڑی دلیل جو عمدہ دلیل ہے وہ سیرت عقلاء ہے۔ سیرت عقلاء قائم ہے اس بات کے اوپر کہ جب کبھی کوئی موثق خبر دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، ہے نہیں۔ اب اس پہ ایک اشکال ہے، اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو خبر ثقہ ہے وہ حجت ہوگی، جبکہ قرآن مجید کی آپ کا یہ کہنا یہ قرآن مجید کے کیا ہے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق جو کیا ہے خبر لے کر آئے تو تم کیا کرو، اس کے بارے میں بحث کرو، جستجو کرو، ہے نہیں۔ اور جو ثقہ ہے وہ عادل تو نہیں ہے، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں، ہے نہیں، عادل نہیں ہے، تو جب عادل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، فاسق ہے نہیں، عادل نہیں ہے تو فاسق ہے، تو پھر آپ کیسے خبر ثقہ کو کیا کرتے ہیں، آپ حجت مانتے ہیں؟ یہ اشکال ہے، چونکہ آپ کا خبر ثقہ کو حجت ماننا یہ صریح آیت کے خلاف ہے۔ بات انشاءاللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو فاسق کا مطلب اس آیت میں سمجھنا ہوگا۔ اس آیت میں فاسق سے مراد وہ فاسق نہیں ہے کہ جو بھی برا کام کرے وہ فاسق ہے، یہ لغت میں اس کا معنی کیا گیا ہے نہیں، لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں خاص طور سے فاسق سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کذب سے پرہیز نہیں کرتا، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ہاں وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہر برا کام کرنے والے کو فاسق ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس لفظ فاسق جو وارد ہوا یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر دو قرینہ بھی ذکر کریں گے کہ ہم اپنی بات کے اوپر کہ اس آیت کریمہ میں فاسق سے مراد ہر فاسق ہر برا کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ فاسق سے مراد وہ ہے کہ جو پرہیز نہیں کرتا جھوٹ سے، وہ فاسق مراد ہے۔ اس کے اوپر دو دلیل ہمارے پاس کیا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مناسبت الحکم والموضوع، کہ ایک یہ قاعدہ ہے مناسبت الحکم بالموضوع، کہ جو موضوع ہوتا ہے اسی کے مطابق جو کیا ہے حکم بھی آنا چاہیے، ہے کہ نہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ موضوع کوئی اور ہے اور حکم جو کیا ہے آپ کوئی اور لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اگر آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے تو بات کیا ہے اس آیت کریمہ میں،
نب الفاسق. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر دے تو تم اس پہ کیا کرو، وہ بھروسہ نہ کرو، ہے نہیں. تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد وہ خبر وہ ہے، چونکہ خبر کی بات کی جا رہی نا، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر خبر وہی وہ دے کہ جو جھوٹ سے پرہیز کرنے والا نہ ہو، اس کی بات پہ تم بھروسہ نہ کرو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہماری اس بات کو دوسرا قرینہ کہ یہاں پر فاسق سے مراد ہر برا کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ فاسق سے مراد وہ کہ جو جھوٹ سے پرہیز نہ کرتا ہو. اس میں یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں ندم کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ کہا کہ اگر تم پرہیز نہیں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ کہ تم شرمندہ ہوگے، ہے نا. کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہے نا. یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کسی اور کو ضرر پہنچا دو، تو پھر کیا ہو، علی ما فعلتم نادمین، آخر کا جملہ جو محل شاہد ہے کہ جو پھر جو تم کرو، ہے نا، کسی بات بھروسہ کرتے تو اس پہ ندامت کا شکار ہونا پڑے. تو بھائی دیکھیے گا، یہ ندامت کا شکار انسان کب ہوگا، کب نادم ہوگا؟ جب کسی جھوٹے کی بات پہ بھروسہ کر لے گا، ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر مراد جو کیا ہے فقط خبر کے حوالے سے ہے کہ جو خبر جو جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا ہو اس کی بات پر بھروسہ انسان نہیں کرے، وہ فاسق یہاں پر مراد ہے، ہر برا کام کرنے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غلط کام کرتا ہے لیکن اپنی بات میں سچا ہے، تو وہ یہاں پر اس سے مراد نہیں ہے فاسق سے. بتا دو انشاءاللہ. اب دیکھیے گا، المعروف بین العلام ان الحجہ لیس خصوص خبر العادل بل خبر الثقہ ایضا بل خبر الثقہ حجت ایضا. یہ مشہور ہے علماء کے درمیان میں کہ خبر عادل ہی فقط حجت نہیں ہوتی بلکہ خبر ثقہ بھی حجت ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. والوجہ فی حجیت خبر ثقہ وعدم اشاعۃ العدالہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ خبر ثقہ بھی حجت ہوتی ہے اور عدالت کی شرط نہیں حجت ہونے میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان سیرت العقلاء منعقدۃ علی العمل بخبر الثقہ، کہ سیرت عقلاء جو کیا ہے اس بات پر قائم ہے کہ عقلاء جو کیا ہے خبر ثقہ کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کما ہی منعقد العمل بخبر، جس طریقے سے خبر عادل کے اوپر عقلاء عمل کرتے ہیں اس طریقے سے خبر ثقہ کے اوپر بھی عقلاء عمل کر لیتے ہیں. واضح اشارہ. وحیث ان سیرت المذکورہ لم یرد عنہا فہی حجہ، اور چونکہ شارع نے اس سیرت عقلاء سے منع نہیں کیا ہے تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پھر حجت ہے. تو جس طریقے سے خبر عادل آپ کے لیے حجت ہے اس طریقے سے خبر ثقہ بھی حجت ہوگی. بتا دیں انشاءاللہ یہ دلیل. اور اگر اس کو اشکال کرے، وہ اذا قیل، اگر کوئی ہم پر اشکال کرے، یہ کہے کہ ان آیت النبأ ترضى عن العمل بخبر الثقہ، کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خبر ثقہ کے اوپر جو شارع نے منع نہیں کیا ہے، کوئی ارادہ وارد نہیں ہوئی. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شارع نے منع کیا ہے. قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے کہ اس ثقہ کی خبر کو نہ عکس کرو. کیسے کہا؟ رد مطلب ہوتا ہے انکار. ٹھیک ہے. کہ ان آیت النبا، آیت النبا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رادے ہے، منکر ہے. کس بات کے اوپر؟ عن العمل بخبر ثقہ، کہ خبر ثقہ کے اوپر عمل کرنے سے وہ انکار کرتی ہے کہ آپ اس کو خبر ثقہ کو عکس نہ کرو، نہ لو، سنا تسلیم کرو. کب؟ اذا لم یکن عادل، جب کہ وہ عادل نہ ہو. فقط ثقہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عدالت ضروری ہے. لأنها قالت، اسے کہ آیہ کریمہ نے کیا کہا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے، سورہ حجرات کی آیت ہے شاید 17 نمبر، تو تم کیا کرو کہ اس میں فحص و جستجو کرو. ٹھیک ہے. والثقہ اذا لم یکن عادلا فهو فاسق، اور ثقہ اگر عادل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فاسق اس میں داخل ہے، چونکہ عادل نہیں تو فاسق ہے. فیجب التبین عن خبرہ وهو معنی عدم الحجیہ. بس یہاں پر ثقہ سے بھی کہ خبر سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ تبین کریں، جستجو کریں. اور جستجو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر حجیت وہ نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ مت کہیے کہ خبر ثقہ کی بھی حجیت ثابت ہے. نہیں، حجیت فقط خبر عادل کی ہے، خبر ثقہ کی حجیت ثابت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مستشکل اشکال. ٹھیک ہے. جواب عجب نا، تو ہم آپ کے جی یہ خود سوال بنا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ، اگر کوئی ہم پر اشکال کرے تو ہم اس کا جواب دیں گے. عجب نا، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ان المقصود من الفاسق فی الآیۃ الکریمہ هو غیر المتحرز عن الکذب لا ما یقابل عادل. ٹھیک ہے. آپ پہلے یہ سمجھیے کہ یہاں پر عادل سے دیکھیں ایک دو اصطلاح. ایک تو عادل کیا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق وہ کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہو علی الاعلان. تو یہاں آیت میں وہ مراد ہے کہ نہیں، یہاں پر آیت میں وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ان المقصود من الفاسق، آیہ کریمہ میں فاسق سے مراد ہوا غیر المتحرز عن الکذب،
فقط وہ ہے کہ جو ہاں کہ جو کذب سے کیا پرہیز نہیں کرتا ہے، یعنی وہ بات کرے گا تو اس میں جھوٹ ضرور بول سکتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. لا ما یقابل عادل، نہ وہ کہ جو عادل کے مقابلے میں ہے، یعنی وہ عام فسق و فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. لقرینت ہے، اور ہماری اس بات کے اوپر کہ اس آیت میں فاسق سے مراد فقط وہ ہے کہ جو کذب سے پرہیز نہ کرے. دو دلیلیں ہیں، دو قرینہ ہیں. وہ کیا؟ سب سے پہلا قرینہ مناسبۃ الحکم والموضوع، حکم اور موضوع کا ایک مناسب ہونا. ٹھیک ہے. فإن المناسب للحکم بعدم الحجیہ، یہ جو حکم ہے نا کہ عدم حجیت، یا ہاں نہیں آپ جو حکم لگا رہے نا کہ فاسق کی خبر پہ کیا کرو، بھروسہ نہ کرو، اس کی خبر حجت نہیں ہے. یہ جو عدم حجیت کا حکم لگا رہے ہیں، عدم حجیت کا حکم، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہوا خبر من لا يتحرز عن الكذب، وہ حدیث ہے، وہ گفتگو ہے، وہ بات ہے کہ جو کذب سے پرہیز نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ ہاں. ورنہ آپ یہ کہیں جا کر کہ مثلا جو زناکار ہے علیاذ باللہ، یا پھر جو ہے مثلا جو غیبت کرنے والا ہے، یا پھر جو کیا ہے شراب پینے والا ہے، اس کی حجیت نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب یہاں پر نہیں بنتا. چونکہ اس آیت کو اٹھا کر دیکھیے تو پوری وہ یعنی پورا شان نزول ہی کیا ہے کہ شان نزول یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک کسی کو بھیجا تھا وہ دینے کے لیے، کیا کہتے ہیں، صدقہ و زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ جو ہے پیغمبر اسلام کا فرستادہ ہے اور ان کی طرف سے وہ بنا کر آیا تھا، یعنی ہمارا جس سے مان لیجیے وکیل بن کر آیا ہے نبی کا. ٹھیک ہے. تو وہ گاؤں والے کیا ہیں کہ اس کے استقبال میں سب ایک دم اکٹھا جمع ہو کر گاؤں سے نکلے کہ ہم سب جو ہے وہ مل کر اس کا استقبال کریں گے. اس کے اور گاؤں والے کے بیچ میں حدیث اب جا کے پڑھیے گا شاید نزول میں یہ ہے، اس کے اس گاؤں والے پہلے سے جو کیا کوئی پنگا تھا. ٹھیک ہے. کوئی مشکل تھی تو اس نے وہ جو فرستادہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ سب مل کے آ رہے، لگ رہا آج ہم کو میری کٹائی ہونے والی، مارنے والے ہیں سب، لہذا وہ وہاں سے فرار کر گیا اور آ کر خبر کیا دے دی کہ یا رسول اللہ ان سب نے جو ہے وہ خمس و زکوٰۃ دینے سے جو ہے منع کر دیا ہے، انکار کر دیا. تب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق آ کر خبر دے تو آپ تبین کریں، جستجو کریں. ٹھیک ہے. واضح. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے بات، یعنی یہ کہہ رہے کہ ہاں تو گفتگو کے حوالے سے ہو رہی ہے، خبر کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ کوئی خبر دے اور کوئی ایسا خبر دے کہ جو جھوٹا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو. واضح انشاءاللہ. تو یہ مناسب الحکم ہے، یعنی عدم حجیت کا جو حکم لگا رہے ہیں آپ، اس کے لیے جو مناسب موضوع ہے، وہ کیا، وہ ایسی خبر دینے، وہ ایسا مخبر ہے کہ جو فاسق ہے، کہ جو کذب سے پرہیز نہیں کرتا. دون المتحذر. ہاں ٹھیک ہے. اللہ دون المتحذر صرف ہاں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اور برائی تو ہے اس کے اندر، نماز نہیں پڑھتا، غیبت کرتا ہے اور برائی ہے، مگر وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. دون المتحذر الکذب الذی قد یرتکب بعض المحرمات الاخرى، وہ بعض دوسرے محرمات انجام دیتا ہے. کون انسان ایسا ہے جو محرمات انجام نہیں دیتا ہے، یقین دیتا ہے، لیکن کیا ہے، کذب سے پرہیز کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر چیز کر سکتے، لیکن اپنے معصوم سے، اپنے امام سے کبھی ہم کسی چیز کے جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے. ہے ایسے لوگ کہ نہیں ہے جی. تو وہ کہہ رہے کہ ہاں، تو یہاں پر یہ موضوع ہونا چاہیے وہ کہ جو متحرز عن الکذب نہ ہو. اور انشاءاللہ نہ یہ کہ وہ شخص کے جو جھوٹ نہیں بولتا لیکن اور بقیہ محرمات کرتا ہے، اس وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. تو یہ ایک قرینہ ہے. دوسرا قرینہ ہماری بات پر یہ ہے کہ التعلیل بالندم المذکور فی ذیل الآیۃ الکریمہ، اس آیت کریمہ کے آخر میں کیا ہے کہ ان کہ ہے نا ما کنت فعلتم نادمین، یہ جو آخر میں کہا گیا ہے کہ پھر آخر میں پتہ چلا کو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو اور جو پھر تم نے کیا ہے اس کے اوپر کیا شرمندہ ہو. تو یہ نادم ہونے کا جو کہا گیا ہے یہ کیوں، یہ کیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ لَدَى الْأَخْذِ بِخَبَرِ غَيْرِ الْمُتَحَذِّرِ الْكِذْبِ وَلَا يَشْمُلُ الْمُتَحَرِّزِ. ٹھیک ہے. کہ یہ شرمندگی کا شکار انسان کب ہوتا ہے، جب کسی جھوٹے کی بات کو لیتا ہے. ورنہ اگر کسی ایسی بات کو لے رہا ہے کہ جو متحرز عن الکذب ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی انسان شرمندہ نہیں ہوتا. تو یہ شرمندہ ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے، وہ بندہ ہے کہ جو فاسق اس اعتبار سے ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ کہ جو جھوٹ نہیں بولتا باقی گناہوں کو انجام دیتا ہے. اور انشاءاللہ پڑھے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.